کا تاج سرکار کے سر پہ سجا ہے۔ میرے مولا علی نبی نہیں ہے، سیدہ زہرا نبی نہیں ہے، حسنین نبی نہیں ہے۔ حضور نے انہیں چادر میں چھپا کر دنیا کو بتایا ہے، اگر تم نے عکس نبوت و رسالت کو دیکھنا ہو، حسن نبوت و رسالت کو دیکھنا ہو، جمال نبوت و رسالت کو دیکھنا ہو، آؤ محمد کے بیٹوں کو دیکھ لو۔ حسن بھی شبیہ مصطفیٰ ہے، حسین بھی شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اور عرض کروں۔ سر الشہادتین میں محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے جملہ علماء کرام کی سند حدیث جن سے وابستہ ہے، وہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں جو اوصاف حسنہ اور خوبیاں ہیں، ان کا منبع سرکار کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی دریا سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے دریا نہیں نکلتے۔ حضور کے اوصاف کا فیض انبیاء کو ملا ہے، چاہے قد آدم ہو وہ فیض قد و قامت مصطفیٰ ہے، چاہے ہنر نوح ہو وہ فیض دست مصطفیٰ ہے، چاہے حسن یوسف ہو وہ جلوہ جمال مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجئے۔ سرکار میں ہر خوبی بطریق کمال ہے، بدرجہ اتم ہے، ہر خوبی اور ہر وصف حسنہ معراج کو پہنچی ہوئی ہے ایک ذات میں، اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اوج کمال بخشا ہے، یہ رتبہ، یہ فضیلت ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا تھا کہ سابقہ امتوں میں تو کچھ نبی شہید ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھے گا، تو پھر حضور تو شہید نہیں ہوئے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کو رتبہ شہادت نہیں ملا۔ شاہ محدث دہلوی حاضرین محترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سر الشہادتین میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسد رسول کے دو حصے کیے، اور ایک کو زہر سے شہادت نصیب ہوئی، ایک کو خنجر سے شہادت نصیب ہوئی۔ بظاہر شہادت حسنین کریمین کی ہوئی ہے اور رتبہ محمد مصطفیٰ کا بلند ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ کربلا میں حسین شہید نہیں ہوئے، کربلا میں محمد مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ فضیلت کے ضمن میں ایک روایت اور پھر تاریخ کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا آپ جاگ کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ معروف روایت ہے، القطرہ فی مناقب اہل البیت والعطرہ، اس روایت کا عنوان ہے المفاخرہ۔ مفاخرہ کہتے ہیں باہمی فخر کرنا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر میں تشریف لائے، پاک حسین گھر میں تھے، کرم کی ایک نگاہ فرمائی، فرمایا یا حسین، اے میرے شہزادے، آپ کی امی زہرا سلام اللہ علیہ، عرض کی وہ نانا حضور کی خدمت میں ہے۔ فرمایا بھائی حسن، عرض کی وہ بھی امی کے ساتھ ہے۔ فرمایا کنیز، عرض کی وہ بھی امی کے ساتھ ہے۔ میرے مرشد علی نے فرمایا گھر میں کون ہے؟ عرض کی ایک علی ہے، ایک حسین ہے۔ وہ ناز کا وقت، وہ سبحان اللہ فرما دے، جب فرمایا ایک علی ہے ایک حسین ہے، حاضرین گرامی قدر، لجپال علی پاک نے فرمایا حسین آؤ مفاخرہ کا اجلاس کرتے ہیں، تم اپنی شان سناؤ، میں اپنی شان سناؤں گا۔ عرض کی سرکار آپ ولیوں کے سلطان ہیں، آپ سرکار کے وارث ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ قرآن کی تفسیر ہیں، آپ رسول اللہ کے خطبوں کا عنوان ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، آپ محبوب خدا ہیں،
آپ سرتاج اولیاء ہیں سرکار، آپ کے ہوتے ہوئے میں حسین اپنی کون سی شان سناؤں؟ جب آپ نے فرمایا میں کون سی شان سناؤں، لجپال علی پاک نے فرمایا فضیلت کی بحث نہیں ہو رہی، فخر کی بزم سجی ہے۔ اپنا افتخار بیان کرو، اپنا فخر بیان کرو، بتاؤ تمہیں کس چیز پر ناز ہے، اپنا ناز بیان کرو۔ شہزادہ میرے مرشد میرے آقا و مولا حسین، اسلام کی روح کا نام حسین، اسلام کا خلاصہ حسین، اسلام کی جان حسین، محمد مصطفیٰ کی جان حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرمایا سنائیے، اپنا فخر بیان کیجئے۔ میرے مرشد پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم منبر پہ جلوہ فرما ہو گئے، کرسی پہ جلوہ فرما ہوئے، سامنے میرے آقا حسین کھڑے ہو گئے، وہ بچپن، وہ ناز کا عالم، سامنے کھڑے ہوئے اور کہا میرا پہلا فخر یہ ہے، جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجدک کجدی، میرے نانا سلطان انبیاء ہے، کیا آپ کے نانا بھی نبی ہیں؟ بے شک علی شان والے ہیں۔ فرمانے لگے حسین آپ کے مقدر پر سلام ہو، حسین کا نانا رسول ہے، علی کا نانا رسول نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے میرا دوسرا فخر ہے، جدتی خدیجۃ الکبریٰ اجدتک کجدتی، میری نانی ام المومنین ہے، کیا آپ کی نانی میری نانی جیسی ہے؟ شہنشاہ ہے علی مرتضیٰ، مگر فرمانے لگے حسین یہ تو آپ کا بخت ہے کہ آپ کی نانی ام المومنین ہے، میری نانی مومنوں کی ماں نہیں ہے۔ پھر میرے مرشد حسین فرمانے لگے میرا تیسرا فخر یہ ہے کہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے وہ مقام محبت، یہ ہے وہ مقام ادب جہاں علی جیسے بادشاہ کو فرمانا پڑا حسین اگلی بات کرو۔ جاگ تو رہے ہوں گے آپ۔ فرمایا میری امی زہرا ہے، مجھے قسم ہے اپنے مالک کی عزت کی، مجھے رسول کے بعد زہرا جیسی کوئی ہستی نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ فرما دیجیے۔ مجھے اپنے رسول کے بعد بی بی زہرا جیسی کوئی ہستی نظر نہیں آتی۔ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں، حدیث میں نظر کرتا ہوں، اپنے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، مجھے اپنے رسول کے بعد رسول جیسا چلنا اگر کسی کا ہے تو وہ سیدہ زہرا کا ہے۔ رسول کے بعد رسول کی طرح بیٹھنا اگر کسی کا ہے تو وہ سیدہ زہرا کا ہے۔ رسول کے بعد رسول جیسی کسی کی گفتگو ہے تو وہ سیدہ زہرا ہے۔ رسول کے بعد رسول جیسی سخاوت کسی کی ہے تو وہ سیدہ زہرا ہے۔ رسول کے بعد رسول جیسی شجاعت کسی کی ہے تو وہ سیدہ زہرا ہے۔ رسول کے بعد رسول جیسا تقوی کسی کا ہے تو وہ سیدہ زہرا ہے۔ وہ اگرچہ خاتون ہیں، وہ سیدہ ہیں دوستان عزیز، مگر وہ پردے میں بیٹھے ہوئی وہ رسول کی رسالت کی ایسی امینہ ہیں، اللہ کی عزت کی قسم۔ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، اہل علم کا اپنا اپنا معاملہ ہے، میں کسی کے بارے میں جواب دے تو نہیں ہو سکتا۔ میں حشر کے روز اپنے اس بات پر قائم ہوں، اگر رسول کے بعد کوئی رسول کا کردار ادا کر سکتا ہے تو اس ہستی کا نام سیدہ زہرا ہے۔ جب میرے مرشد حسین فرما رہے تھے میری امی زہرا ہیں، زمین و آسمان حسین کو سلام کر رہے تھے، اور میرے مرشد علی پاک نے فرمایا اے حسین تمہاری عظمت پر سلام ہو، تمہاری ماں جیسی کسی کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ حسین جوش میں آ گئے، فرمایا ہاتھ امک، اگر کسی میں ہمت ہے حسین بننے کی تو پہلے حسین جیسی ماں لائے۔ یہ بخت صرف میرے حسین کا ہے۔ لوگ اس بات کو کیوں بھول گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار میں
किस किस की हाजिरी नहीं हुई, सब आते हैं, मगर जब सैयदा ज़हरा आती है फ़क़ाम इलैहा, हजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, फ़मशा इलैहा, फिर चल के उनकी तरफ जाते, कशां कशां कदम आगे बढ़ाते, करीब होते, और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को बीबी पाक सैयदा कायनात हजूर के हाथ को बोसा देती, और सरकार उनके सर को चूमते, और फिर सरकार उनको साथ लेके आते। ये अल्फाज किसी और के लिए नहीं है हदीस में, फ़अजलसहा मजलिसहू, जहां हजूर बैठे होते अपनी जगह पर अपनी ज़हरा को बिठाते। और फिर सारी दुनिया सरकार से कहती है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। बरेलवी हूँ या देवबंदी, शिया हूँ या अहले हदीस, कोई किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, सभी कहते हैं हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। भाई ये तो सब कहते हैं कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अरे लोगों, सिर्फ एक हस्ती है सैयदा ज़हरा, जिन्हें हजूर अपने सामने देखते और फिर फरमाते या फातिमा तो फिदा के अबी व उम्मी, ए फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये रुतबा व मकाम सैयदा ज़हरा बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा का है। हक तो ये है, उम्मत ने ना अहले बैत को माना है ना पहचाना है। वो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, किसी की औकात ही क्या है कि वो अपनी तरफ से कोई राय कायम करता फिरे। मकाम अदब है ये। हाज़रीन गिरामी कद्र, रोज़े महशर सरकार के बाद सबसे बड़ी शफाअत सैयदा ज़हरा की होगी। ऐलान होगा या अहलल जम्अ गुद्दू अबसारकुम नक्किसू रूसकुम, ऐ सारे माशर वालों अपनी आंखें बंद कर लो, गर्दनें झुकाओ, हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्तो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माआ 70,000 जारियतम मिन हूर ईन, 70,000 हूर ईन के झुरमट में मेरे नबी की बेटी अर्शे इलाही की तरफ बढ़ रही होंगी। हुक्म होगा आंखें बंद कर लो, नजरें झुका, सर झुका लो और आंखें बंद कर लो। सारा मजमा आंखें झुका लेगा, सबकी नजरें झुकी होंगी, सबके सर झुके होंगे, और बीबी पाक अर्श इलाही के पाए नाज तक पहुंचेगी। एक हाथ में पाक हसन का जहर आलूद कुर्ता होगा, एक हाथ में पाक हुसैन का खून आलूद कुर्ता होगा, और अर्श के पाए नाज को पकड़कर पूछेंगी अल्लाह मैं ज़हरा हूं, आज मैं हसन के खून का बदला लेने आई। मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे बाबा के शहर में मेरे बेटे, मेरे शहजादे को, मेरे हसन को बेदर्दी के साथ जहर देकर कलमा पढ़ने वालों के हजूम में मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया था। आज मैं पूछने आई हूं हसन का कसूर क्या था। और मेरा हुसैन कलमा पढ़ने वालों के हाथों में करबला में बेदर्दी से शहीद हो गया था। मैं पूछने आई हूं मेरे हुसैन के खून का बदला क्या होगा। अगर आप जाग रहे हो, ऐसे आलम में सरकार आएंगे, जलजला होगा, मैदान माशर कांप उठेगा, हुरान जन्नत निकाब उल्टेंगी, और फरिश्ते खुद सफ अंदर सफ बीबी पाक के अदब में खड़े होंगे, हत्ता के महशर में एक और महशर बपा हो जाएगा, और सरकार आगे बढ़ के अपनी बेटी के सरे अनवर पे दस्ते शफकत रखकर फरमाएंगे ज़हरा, कातिल पकड़े जा चुके हैं, असल मुजरिम आज भाग नहीं सकते, ये हशर है, ये माशर है, यहां कोई किसी का वकील बन के खड़ा होने वाला नहीं है। ऐ मेरी शहजादी गम न खा, आज हसन व हुसैन की शहादत के बदले में मैं अपने मालिक से अपनी उम्मत की बख्शिश की बात करूंगा। मजलिसे मुफाखरा में पाक हुसैन फरमा रहे थे मेरी अम्मी ज़हरा है, और मेरे मुर्शिद फरमा रहे थे आपकी माँ जैसा कौन हो सकता है।
5واں سوال، 5واں فخر تھا، فرمانے لگے میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے۔ ارے لوگو، نواب تو ہوں گے پر حسن جیسا کوئی نہیں ہے، سخی تو ہوں گے پر حسن جیسا کوئی نہیں ہے، سلطان تو ہوں گے پر حسن جیسا کوئی نہیں ہے۔ پانچواں فخر بیان کیا حاضرین گرامی قدر، 5 فخر، چونکہ بابا سامنے ہے، ایک ہی گھر ہے اور ایک ہی خون ہے، 5 فخر بیان کیے، وگرنہ حسین کے فخر تو بنتے ہیں۔ ان کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، ان کے در جیسا کسی کا در نہیں، ان کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، ان کے دسترخوان جیسا کسی کا دسترخوان نہیں، ان کے بچپن جیسا کسی کا بچپن نہیں، ان کی جوانی جیسی کسی کی جوانی نہیں، ان کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، ان کے خطبے جیسا کسی کا خطبہ نہیں، ان کے اقرار جیسا کسی کا اقرار نہیں، ان کے انکار جیسا کسی کا انکار نہیں، ان کی شہادت جیسی کسی کی شہادت نہیں، ان کی قیادت جیسی کسی کی قیادت نہیں، ان کے لشکر جیسا کسی کا لشکر نہیں، ان کی سپاہ جیسی کسی کی سپاہ نہیں، ان کی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت نہیں، ان کی بخشش جیسی کسی کی بخشش نہیں، ان کے درزی جیسا کسی کا درزی نہیں، ان کے لباس جیسا کسی کا لباس نہیں، ان کی دستار جیسی کسی کی دستار نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، وہ ہر خوبی اور ہر وصف میں بے مثال ہے۔ وہ حسین پاک دوستان عزیز جب فرما رہے تھے یہ میرے 5 فخر ہیں، سرکار مرشد علی پاک اٹھے، انہوں نے اپنے شہزادے کے ماتھے کو بوسہ دیا، چوم کر فرمانے لگے اے حسین تمہارے فخر تو بہت ہیں لیکن میں علی ہوں، میں ایک فخر بیان کروں گا، اگر ہمت ہو تو میرے فخر کا جواب دینا۔ فرمانے لگے اگر ہمت ہو میرے سوال کا جواب دینا، میں ایک فخر کروں گا، میرے فخر کا جواب ہو تو بات کرنا۔ فرمانے لگے والدی الحسین، میرا بیٹا حسین ہے کوئی دھرتی پہ جس کا بیٹا حسین جیسا ہو؟ یا نبی یا نبی، میں نہ روؤں تو کون روئے، 8 محرم الحرام کی شام ہے، آج میرے حسین کربلا میں تشریف فرما ہے، 7 سے شمر کربلا پہنچ چکا ہے، خیمے فرات سے ہٹائے جا چکے ہیں، حاجی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، حج بچانے والا کربلا بیٹھا ہے۔ اور کل کا دن 9 محرم الحرام کا دن ہے، شمر کل ہی جنگ کرنا چاہتا ہے لیکن حسین اور حسین کے رب کی مرضی یہ ہے کہ یہ جنگ 10 محرم کو ہوگی۔ 10 محرم کا دن کوئی آسان دن نہیں تھا، تاریخ نے جو بیان کیا ہے وہ بہت کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ تم اپنے بیٹے کی شادی 9-10 کو کر لو، تمہیں شریعت نے کون سے روکا؟ کس نے روکا ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے، تم اپنے بیٹوں کی شادی 9-10 کو کر لو، مگر یہ حدیث مجھ سے سن لینا۔ 10 محرم الحرام کو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے شام کو، ایک نے کہا، دوسرے صحابی نے کہا، کسی اور نے کہا کہ ہم سوئے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، ہم نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خواب میں آ، اور ہم نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے پر، میں امتی ہوں میں کیسے کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور سری الفاظ، توجہ ہے میری طرف، سری الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے، میں کچھ پردہ داری میں بات کروں گا۔
اگر میں لفظوں کا سہارا نہ لے سکوں تو یہ معذرت قبول فرما لینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے سرکار کو دیکھا، حضور کی داڑھی مبارک پر، چہرے پر، زلفوں پر اثر کا سفر کا اثر نظر آ رہا تھا، آثار سفر دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے محسوس کیا میں نے وہ لفظ نہیں ادا کیے جو بیان کرنے والوں نے کیے ہیں۔ آثار سفر دکھائی دے رہے تھے حضور کے چہرے پر، سرکار کے چہرے پر آثار سفر دکھائی دے رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا سرکار یہ کیا عجب عالم ہے؟ حضور اس حال میں ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، اس حال میں ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، سرکار یہ کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شیشی دکھائی، شیشی دکھا کر فرمایا آج میں کربلا گیا تھا، میرے شہزادے کو کلمہ پڑھنے والوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے، میں کربلا میں موجود رہا۔ شیشی دکھا کر فرمایا میں نے اس شیشی میں اپنے بیٹے کا خون اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کیا ہے۔ یہ مقام خون حسین ہے، فرما رہے کہ میں نے اپنے شہزادوں کا خون اس شیشی میں جمع کیا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے اس بابرکت خون کو کیوں جمع کیا ہوگا۔ تحقیق کرنے والے لوگ جب کہیں کسی شہادت کی منزل پر پہنچتے ہیں تو کسی قتل اور شہادت کے آثار کو پہلے ڈھونڈتے ہیں، ثبوت جمع کرتے ہیں۔ میرے رسول کو ثبوت جمع کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی، لیکن دنیا کو بتا دیا خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے ریاست اپنا اختیار استعمال نہیں کرے گی۔ ریاست تو خود دہشت گرد ہے، میرے بیٹے کو خود حکومت نے ہی شہید کرایا ہے۔ سرکار نے یہ خون جمع کر کے امت کو پیغام دیا ہے حسین کو معمولی نہ سمجھنا، ان کے مقتل میں خود رسول آئے ہیں۔ افتخار الحسن زیدی شب گزشتہ کا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت غازی عباس علمبردار حسین کربلا کا رات کو پہرا دے رہے تھے، شب کا عالم تھا کہ اچانک ان کی توجہ میدان کی طرف بڑھی۔ 70-72 قدم کے فاصلے پر ایک خاتون برقع پوش تشریف فرما تھی، علی کے شیر عباس تشریف لے گئے، جا کے عرض کرنے لگے اے خاتون آپ بلند مرتبہ ہیں، میں عباس آپ کو پہچان نہیں سکا، رات کے عالم میں اپنی چادر سے یہ آپ کیا ریگزار، آپ کیا یہ کنکریاں جمع کر رہی ہیں؟ اس خاتون نے کہا میں بنت رسول ہوں، مجھے زہرا کہتے ہیں، کل کا دن میرے شہزادے کی شہادت کا دن ہے، میں اپنے بیٹے کی شہادت کی شب یہاں پر میرے شہزادہ کو شہید کیا جائے گا، وہ زخموں سے چور چور ہوں گے، میں ان کے جسم اطہر کی تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے میں یہاں سے کنکریاں سمیٹ رہی ہوں تاکہ میرے شہزادے کو مزید کنکریاں نہ چبھیں۔ بھئی میدان کربلا میں سیدہ زہرا تشریف لائی ہے، محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، علی مرتضیٰ تشریف لائے ہیں، حسن مجتبیٰ تشریف لائے ہیں، اور پاک حسین فرش کربلا پہ ساری امت کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ یہ خلیل اللہ کا قرض نہیں اتارا جا رہا، یہ محمد مصطفیٰ کا قرض اتارا جا رہا ہے۔ مقتل الحسین میں ابو مخنف لکھتا ہے، یہ ابو مخنف وہ راوی ہے جس کی روایت کو بخاری نے بخاری میں قبول کیا ہے۔ ابو مخنف لکھتا ہے کہ آخری لمحات تھے اور سرکار گھوڑے کی زین سے کربل کے سرخ قالین پہ اتر چکے تھے، جلوہ فرما تھے، اور پاک حسین کا حسین چہرہ زخموں سے چور چور تھا، جسد اطہر پہ نشانات ہی تھے زخموں کے، اور مسلسل زخم۔ دوستان عزیز، یہ سچ ہے کہ حسین میدان میں لڑتے رہے، میسرے کو میمنے پہ پلٹاتے رہے، پشت لشکر سے وسط لشکر تک، کنارہ فرات سے لے کر لشکر کی آخری حدوں تک مرتجز ذوالجناح دوڑتا رہا، یہ حقیقت ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر اس سچ کو بھول نہ جانا، یہ جو میدان میں لڑتے رہے یہ حسین کا حوصلہ ہے، وگرنہ علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین شہید ہو چکے تھے۔
فرش کربلا پہ آپ جب جلوہ فرما ہوئے، سب سے پہلے جو بدبخت شقی القلب شخص قریب آیا، ابو مخنف لکھتا ہے وہ شیس ابن ربی تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، قریب پہنچا، سرکار نے آنکھیں کھول دی، اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا، یہ واپس جا رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے آواز دی، شیس کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ حسین ابن علی ہے میدان میں، جب میں قریب پہنچا ہوں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مدینہ چھوڑ کے مصطفیٰ آ گئے ہوں۔ خولی بن یزید الاسبہی یہ دوسرا شخص تھا، جب قریب پہنچا اور سرکار نے نگاہ اٹھائی، ہاتھ سے خنجر گر گیا، یہ جا رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے آواز دی، خولی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میری شادی علی نے کرائی تھی، رشتہ علی پاک نے دلوایا تھا، پیسے علی نے دیے تھے، آج میں جب قریب پہنچا ہوں مجھے سرکار علی پاک کی آواز آئی ہے، فرمانے لگے خولی احسان کا بدلہ چکانے آئے ہو۔ تیسرے نمبر پہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا سنان بن انس بن مالک قریب پہنچا، میرے امام نے آنکھیں کھول دی، فرمایا بے شرم واپس چلے جاؤ، میرے قریب نہ آنا، تمہیں حیا نہیں ہے؟ اگر تمہارے بابا کی آنکھیں سلامت ہوتی تو آج میرے ساتھ میدان کربلا میں ہوتے۔ جا کے انس بن مالک اپنے بابا سے پوچھنا، عید کے دن میرے دروازے پہ رسول اللہ انتظار کرتے رہے، میں سج کے باہر آیا، میرا ماتھا چوما، فرمایا حسین دیر کر دی، میں نے کہا امی نے ہار پہنایا ہے، فرمانے لگے جب تک حسین نہیں آتے محمد کی عید نہیں ہوتی۔ سنان بن انس بن مالک گھبرا گیا، 39 آدمی آئے، 40ویں نمبر پہ شمر پہنچا۔ یہ مقدمہ کوئی معمولی مقدمہ نہ تھا، بدبخت شمر قریب پہنچا، سرکار نے جلال کی آنکھ کھولی، فرمایا ٹھہر جا، مجھے مولا سے بات کر لینے دے، میں اپنے رب سے کہنا چاہتا ہوں کچھ، اور عرض کی اللہ مجھے حسین کہتے ہیں اور تو میرا بے نیاز مالک ہے، آج تیرے دربار میں میں نے نبوت کے گلشن کا سب سے حسین پھول علی اکبر پیش کیا ہے، میں نے علی اصغر پیش کیا ہے، اون و محمد جیسے بن نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اون و محمد جیسے بن کھلے پھول پیش کیے ہیں، مجھ سے جو ہو سکا وہ میں نے پیش کیا ہے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ بھی تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، بے شک میں حسین ہوں پر تو رب العالمین ہے، تیرے حضور میں میں حاضر ہو رہا ہوں، تیری میری ملاقات کا سلسلہ پرانا ہے، آغوش مادر میں میں نے تیری زیارت کی ہے، رسول اللہ کی پشت پہ میں تجھ سے ملا ہوں، میں نے نبی پاک کی جھولی میں اللہ تجھے دیکھا ہے، میں نے سخاوت میں دیکھا ہے، عبادت میں دیکھا ہے، جہاد میں دیکھا ہے، غزوات میں دیکھا ہے، سرایا میں دیکھا ہے، میں نے تمہیں اللہ جگہ جگہ دیکھا ہے، لیکن آج میرا مقتل ہے، میں شہادت کی منزل پہ فیض ہو رہا ہوں، اے اللہ اپنے حسن کے جلووں سے نقاب اٹھا دے اور حسین کو اپنا دیدار عطا کر دے۔ حاضرین گرامی قدر، میں مسجد سے آذان کی آواز سنتا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے حسین جیت گیا ہے، میں منبر پہ خطبہ سنتا ہوں، میرا یقین بڑھ جاتا ہے حسین جیت گیا ہے، میں کمزوروں کو قوت پکڑتے دیکھتا ہوں، میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے حسین جیت گیا ہے، میں مزدور کو 8 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد 4 گھنٹے اوور ٹائم لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں حسین جیت گیا ہے، میں جوان بیٹے کو دیکھتا ہوں اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے، مجھے یقین ہو جاتا ہے حسین جیت گیا ہے،
یہ جو حسین روایات ہیں، یہ جو اسلام کا تشخص باقی ہے، یہ جو بگڑے ہوئے حالات میں اسلام کا نور پھر بھی پھیلتا جا رہا ہے، یہ فتح حسین کا پیغام ہے، یہ اعلان ہے یزید مر چکا ہے، یزیدیت ضرور مر کے رہے گی۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ میری حاضری قبول فرمائے، ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ حضور قبلہ محترم پیر سید محمد ذکی شاہ صاحب دامت برکاتکم، آپ جلوہ فرما ہوئے کوٹ چھٹا میں آپ کے جد اعلیٰ حضرت پیر سید محمد نبی شاہ صاحب کا مزار ہے، اور مجھے بارہا اتفاق ہوا حاضری کا۔ آپ کے غالباً چھوٹے بھائی ہیں پیر سید محمد تقی شاہ صاحب، بڑے بھائی ہیں، اچھا بڑے بھائی ہیں، ان سے بھی مجھے ملاقات کا شرف ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ آل رسول کا آنا میرے جیسے گناہگاروں کے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، اور میں بانیان و منتظمین کو ضرور میں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہوں گا۔ اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ کربلا والوں کا ذکر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اطمینان سے تشریف رکھیں، چونکہ ایک نعت خوان کو میں نے خود ہی عرض کی تھی کہ چونکہ مجھے جانا ہے تو وقت کی گنجائش اسی طرح بن رہی تھی، وہ کلام پیش فرمائیں گے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر قاری صاحب تشریف فرما ہے، ختم شریف اور دعا جو پروگرام ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تمام پاک محبت نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ محمد والے محمد دی بارگاہ وچ محبت نال پہلے کہ نعرہ سناؤ جے تاکہ پتہ لگے بندے حسین دے نوکر صاحب جاگتے بیٹھے۔ ایک باری نعرہ تکبیر، سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت زندہ باد۔ میں بالکل اختصار نال صرف دو کلام پڑھ کے اجازت چاہساں۔ مولا حسین پاک نے جدرن کربلا دی زمین تے قدم رکھیا تو اس حوالے نال کربلا زمین نے جڑی مولا حسین نے گل کیتی، میں اودے چند اشعار اور آخر تے فضیلت حسین ہے دو شعر پڑھ کے اجازت چاہساں۔ حسین دا نوکر ایک باری دوبارہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اے حق ابن علی بچامن آیا بدے، اے حق ابن علی بچامن آیا بدے۔ ذرا مان کے کہ حق حسین دے نال ہے اور حسین حق دے نال ہے، اور ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اے حق ابن علی بچامن آیا بدے، تے وچ کربل دے گھر لٹاون آیا بدے۔ اے حق ابن علی بچاون آیا بدے، تے وچ کربل دے گھر لٹاون آیا بدے۔ اے حق ابن علی اے اکبر نال لے کے آئے، اے اصغر نال لے کے آئے۔ حکمت اکبر واسطے ایک واسطے زیادہ علی اکبر واسطے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اے اکبر نال لے کے آئے، اے اصغر نال لے کے آئے،
اے اصغر نال لے کے آئے اے اپنے مالوی کوہاں وڑی آیا ودے تے وچ کربل دے گھر لٹا وڑ آیا ودے اے اپنے مالوی کوہاں وڑی آیا ودے تے وچ کربل دے گھر لٹا وڑ آیا ودے حق ابن علی اور حضور بالخصوص آپ بھی نظر شیر آپ آکھیا خلیل اللہ نو دیو خبراں او ویکھے کھول کھول نظراں خلیل اللہ نو دیو خبراں او ویکھے کھول کھول نظراں او ویکھے کھول کھول نظراں سخی کرجے او دے لہاں وڑی آیا ودے سخی کرجے او دے لہاں وڑی آیا ودے تے وچ کربل دے گھر لٹا وڑ آیا ودے حق ابن اور بڑا کمال شیر اپنا عقیدہ دسنا چاہنا اے دولت نال نہیں تلیاں اے اپنے کول نہیں بھلیا اے دولت نال نہیں تلیاں اے اپنے کول نہیں بھلیا اے اپنے کول نہیں بھلیا اے اپنے کول نو نبھا وڑی آیا ودے تے وچ کربل دے گھر لٹا وڑ آیا ودے اس کاری نو چڑ کے ویکھو تلاوت یہ دی سن کے ویکھو جنہوں نے قرآن میں پیارے ہوتے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ اس کاری نو چڑ کے ویکھو تلاوت اے دی سن کے ویکھو تلاوت یہ دی سن کے ویکھو قرآن جے اتے سنا وڑی آیا ودے تے وچ کربل دے گھر لٹا وڑ آیا ودے انتظام گلتماس ہے کہ ختم زمان چاہ کے آمیں آخر دے وچ حضور فضیلت حسین دے وچ صرف دو اشار پڑھ کے جازہ جاساں انتظام گلتماس کے ختم زمان چاہ کے آمیں جنت دے جوڑے پاویں جنت دے جوڑے پاویں جنت دے جوڑے پاویں جنت دے جوڑے پاویں ایک کم حسین دائے مہر نبی تے مہویں کم حسین دائے جنہوں سمجھئے او بوزنہ رکھے حسین دے ناتے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ جنت دے جوڑے پاویں جنت دے جوڑے پاویں ایک کم حسین دائے مہر نبی تے مہویں کم حسین دائے جنت دے جوڑے پاویں بین یاسر بڑا کمال شیر سرکار نے فرمایا آنا من الحسین دا لقب نبی سینے دے آنا من الحسین دا لقب نبی سینے دے مدنی کو لب چوماویں کم حسین لائے ہاتھ اٹھا کے تے سبحان اللہ تو بولا نا جنت دے جوڑے پاویں
جنت دے جوڑے پاوے. اور میں اصل سارے گناہگار بیٹھے ہیں اور اپنی بخشش واسطے آ بیٹھے ہیں. ذرا بخشش واسطے آ بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ آ کے چلنے کے بعد حضور بڑا کمال شعر بالخصوص آپ کی عنایت ہوئے. رب ساڑ چھوڑے پہ نوری فرشتے دے. رب ساڑ چھوڑے پہ نوری فرشتے دے. فطرت کو پر گھنا میں کم حسین دائے. جنت دے جوڑے پاوے جنت دے جوڑے پاوے اے کم حسین دائے. مہر نبی تے محمد ہاتھ اٹھا کے کھڑے کم حسین دائے. جنت دے جوڑے پاوے. تسا بڑا کمال سن دے پے اللہ تو کو سلامت رکھے. بس اس شعر تو بعد اپنی حاضری دا آخری شعر پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں. رب نے مولا حسین دی بارگاہ جرا کسی تو پڑھنا چاہنا میں. رب نے آکھیا پاک حسین کو کوئی جو اے میرے راتے گھر دا تا گھر چوارا. کوئی جو اے میرے راتے گھر دا تا گھر چوارے. میں اللہ دی قسم جا کے پیدا مولا حسین دی قسم ہے. اگر تسا اپنے منہ تے ہاتھ بھی رکھو نا تو منہ چی بندی سبحان نکلے. بہت بڑا شعر ہے. کوئی جو اے میرے راتے گھر دا تا گھر چوارے. رب آکھیا رب نال مک مقام کم حسین دائے. جنت دے جوڑے پاوے جنت دے جوڑے پاوے آئے کم حسین دائے. مہر نبی تے محمد کم حسین دائے. جنت دے جوڑے پاوے. اپنی حاضری دا آخری شعر جنرل مولا حسین پاک نے سارے سجدے رکھے حضور. شعر پڑھے نا. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. نہ میں خطیبہ نہ میں نقیبہ در مصطفیٰ ہے میری سلطنت. اور سلطنت کا ادنا سا فقیر ہو. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کی سب مثال ہے. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہے گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اس سے بڑی جیت کیا یزید تھا حسین ہے. جب ایمان دس وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جنت دے جوڑے پاوے جنت دے جوڑے پاوے ایک کم حسین دائے. مہر نبی تے محمد کم حسین دائے. جنت دے جوڑے پاوے. آخری شعر کیونکہ میں کسی اور اگلی محفل تے پہنچنا ہے اس وجہ سے میں اپنی حاضری دا آخری شعر پڑھ کے جاتا چاہتا حضور. جناب مولا حسین پاک نے تیرے حسین نے میرے حسین نے جنت سر سجدے رکھیا تلانتی شمر نو آپ نے جری گل کی تھی. بہت بڑا شعر یہ تک قبلہ مفتی صاحب چھوڑ گئے. بس میں وہ آخری شعر پڑھ کے جاتا چاہتا. آپ نے لانتی شمر نو آکھیا آخری شعر سجدے سجدے دے وچ میں ہوواں ول تو خنجر چلاویں. سجدے دے وچ میں ہوواں ول تو خنجر چلاویں.
اپنے بازو نو اپنے ہاتھ نو سنبھال کے بگویں سجدے دے وچ میں ہوواں ول تو خنجر چلاویں قاتل کو خود نہ سامے کم حسین حسینی ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ حسین نائے جنت دے جوڑے پاویں جنت دے جوڑے پاویں جنت